फैक्ट उस्ताद में सब दोस्तों को मोहम्मद उमैर का सलाम। नाजरीन, पिछली एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे मंगोलों ने अर्तुगरुल को हमला करके पकड़ लिया था और किस तरह हलीमा सुल्तान वहां से बच निकलने में कामयाब हो गई थी और किस तरह मंगोलों ने काई कबीले पर हमला करके वहां कत्ले आम किया था। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम अर्तुगरुल गाजी सीजन 2 की एपिसोड 2 में क्या क्या होने जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस एपिसोड के स्टार्ट में आप देखेंगे कि काई कबीले के अफराद दुर्गा कबीले के पड़ाव तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और ये कबीला हाइमा खातून के भाई खुशनूद का होता है। जब दुर्गा कबीले के लोग काई कबीले के लोगों को इस हालत में देखते हैं तो सरदार खुशनूद अपनी बहन के पास आकर पूछता है, क्या हुआ मेरी बहन, क्या हुआ तुम्हें? जिस पर हाइमा खातून रोते हुए कहती हैं, भाई, मंगोलों ने हम पर हमला कर दिया, हम तबाह हो गए हैं। फिर सरदार खुशनूद पूछता है, अर्तुगरुल और गुंदारो कहाँ है? तो हाइमा खातून कहती हैं, जब हमारा कबीला आराम कर रहा था तो हलीमा और अर्तुगरुल ताज़ा दम होने के लिए जंगल को निकले थे और गुंदोगलो काफिले के साथ था। भाई, सब कुछ बहुत अचानक हुआ, कुछ पता नहीं कौन जिंदा है और कौन कत्ल हुआ। नाजरीन, इसी दौरान आप एक बहुत दर्दनाक सीन देखेंगे कि देली दमीर घोड़ा गाड़ी पर अपनी बेटी आइकस को लेकर आते हैं, जो मंगोलों के हमले में मुकम्मल तौर पर जल चुकी होती है। देली दमीर को इस हालत में देखकर दुर्गा कबीले के आरिफ नामी तबीब इनके पास जाते हैं और देली दमीर आरिफ साहब को देखकर फरियाद करते हैं कि आरिफ साहब, मेरी बेटी को बचा लें। नाजरीन, आर्तुक बे यानी आरिफ भाई के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे कि ये कौन थे और किस तरह इन्होंने अर्तुगरुल और काई कबीले का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। आरिफ साहब बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आइकस को तिबी खैमे में ले जाते हैं। हाइमा खातून सरदारी खैमे की सीढ़ियों में बैठ जाती हैं और अपने भाई से कहती हैं, भाई, मैंने ऐसी बड़ी फौज कभी नहीं देखी। एक तरफ तो वो हमारे मर्दों को कत्ल कर रहे थे और दूसरी तरफ औरतों और बच्चों को। हमने कई जंगें लड़ी हैं, लेकिन इस शिद्दत का हमला हमने पहले कभी नहीं देखा। भाई, हाइमा खातून की ये बात सुनकर सरदार खुशनूद थोड़े परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मंगोल फौज हमारी तवक्को से पहले ही हम पर हमला आवर हो गई है और आगे आने वाले सख्त दिन हमारे मुंतजिर हैं। इसी दौरान सरदार खुशनूद का बेटा तैमूर अपनी फुफो के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, फुफो जान, मैंने बहुत बुरी खबर सुनी है जिस पर मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे आपके नुकसान का अफसोस है और मैं कसम खाता हूँ कि जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई मैं इन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाजरीन, इसी दौरान हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल के घोड़े को पकड़े दुर्गा कबीले में दाखिल होती है तो ये सब लोग अर्तुगरुल को हलीमा के साथ ना देखकर परेशान हो जाते हैं। सलजान खातून, जो कि गुंदोगदो की बीवी होती है, आगे बढ़कर हलीमा को घोड़े से उतारती है। सरदार खुशनूद हलीमा से पूछते हैं, बेटा बताओ, मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ है? फिर हलीमा जो कुछ इनके साथ पेश आया यहाँ बयान करती है और कहती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अर्तुगरुल का घोड़ा मिला है। अफसोस, मैं अपने अर्तुगरुल को ढूंढ नहीं सकी। मुझे नहीं पता कि अर्तुगरुल जिंदा भी है कि नहीं। नाजरीन, इसी दौरान आप देखेंगे कि दूर घने जंगल में मंगोल सिपाही आग जलाकर बैठे हुए हैं और अर्तुगरुल भी इनके साथ एक वजनी लकड़ी का बोझ उठाए बैठा है और दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद करता है, या रब, जब तक मैं अपना बदला ना ले लूं, मुझे मौत ना देना। दूसरी तरफ गुंदोगदो अपने सिपाही हमजा के साथ दुर्गा कबीले में दाखिल होता है और इसके साथ एक मंगोल फौजी भी होता है। जब सब लोग मंगोल फौजी को देखते हैं तो गुस्से में आकर इसको पत्थर मारने लगते हैं। गुंदोगदो ये देखकर सब लोगों से कहता है, ऐसा मत करें, ये मुझे जिंदा चाहिए। फिर वो अपने सिपाही हमजा को कहता है, हमजा, इस कुत्ते पर गहरी नज़र रखो, अभी हमें इसकी ज़ुबान खुलवाकर बहुत कुछ जानना है। और यूं वो अपनी वालदा और बीवी से मिलता है और कहता है, शुक्र है अल्लाह का, सब लोग जिंदा हैं। इसी दौरान वहाँ हलीमा आती है। गुंदोगदो हलीमा से पूछता है, हलीमा, मेरा भाई अर्तुगरुल किधर है? तो हाइमा खातून जवाब देती हैं, अर्तुगरुल का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। हलीमा और अर्तुगरुल पर हमला हुआ था। ये सुनकर गुंदोगदो हमजा को कहता है, जाओ जांबाजों को तैयार करो, हम अर्तुगरुल को ढूंढने जा रहे हैं। फिर गुंदोगदो हाइमा खातून से पूछता है, तुर्गत और दोहान नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? इनकी भी कुछ खबर नहीं कि वो किस हाल में होंगे। सरदार खुशनूद गुंदोगदो से कहता है, फर्जंद, आओ खैमे में चलें, वहां बैठकर इस मुसीबत का किस तरह मुकाबला करना है ये सोचते हैं। अभी गुंदोगदो और सरदार खुशनूद आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तैमूर वहां आ जाता है और गुंदोगदो के गले लग जाता है। गुंदोगदो तैमूर से कहता है, मैंने एक मंगोल फौजी को पकड़ा है, अगर हम इस कुत्ते का मुंह खुलवाने में कामयाब हो जाएं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये किस बिल में छुप कर बैठे हुए हैं। तैमूर गुंदोगदो से कहता है, भाई, आप थोड़ा आराम कर लें, यकीनन आप थके होंगे,
میں اس کتے کا منہ کس طرح کھلوانا ہے یہ جانتا ہوں۔ اس کے بعد تیمور اس منگول فوجی کے پاس آ کر اس کی 2 انگلیاں توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے اپنی زبان نہ کھولی تو میں تمہاری سب انگلیاں ایک ایک کر کے توڑ دوں گا۔ مارے درد کے وہ بذات بغیر کچھ بتائے بے ہوش ہو جاتا ہے، جس پر تیمور قریب کھڑے اپنے بااعتماد سپاہی کوچابش کو کہتا ہے کہ اس کتے پر نظر رکھو اور جیسے ہی یہ ہوش میں آئے مجھے فوراً اطلاع کرنا۔ یوں تیمور یہ کہہ کر مرکزی خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور سردار کو بتاتا ہے کہ وہ سپاہی بے ہوش ہو گیا ہے۔ ہمیں ارطغرل کی تلاش سے پہلے اس کتے سے سب کچھ جاننا ہوگا اور اس بدذات نویان کو تلاش کرنا ہوگا ورنہ ہم سکون سے نہیں رہ پائیں گے۔ سردار خوشنود حلیمہ سے ان پر حملہ کرنے والے کا حلیہ معلوم کرتا ہے اور کہتا ہے جس نے تم پر حملہ کیا کیا وہ گنجا اور اس کے سر پر پونچھ نما لمبے بال تھے؟ جس پر حلیمہ کہتی ہے جی ہاں خوشنود ماموں۔ حلیمہ کی یہ بات سن کر سردار خوشنود کچھ دیر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ نویان ارطغرل کو زندہ پکڑنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر گندوگدو حیرت سے پوچھتا ہے مامو جان یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سردار خوشنود جواب دیتا ہے بیٹا نویان نے جس آدمی کو ارطغرل کے پیچھے بھیجا وہ اس کا سب سے بااعتماد آدمی ہے اور اس کا مطلب صاف ہے فرزند، نویان کا ارطغرل کو پکڑ کر کچھ حاصل کرنے کا مقصد ہے، اس لیے ہمیں پہلے ارطغرل کو تلاش کرنا ہوگا۔ ناظرین دوسری طرف نگرانی پر مامور حمزہ تیمور کے سپاہی کوچابش سے کہتا ہے میں ذرا کھانا کھاؤں، تم اس قیدی پر نظر رکھنا، جس پر کوچابش کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں سب سنبھال لوں گا۔ دوستو یہاں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ تیمور کا سب سے وفادار سمجھے جانے والا کوچابش سپاہی در حقیقت منگول جاسوس ہوتا ہے اور ہر خبر نویان تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمان خاص کر ترکوں کے لیے حالات کتنے خطرناک تھے کہ ہر طرف دشمنوں کے جاسوس پھیلے ہوئے تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد منگول فوجی کو ہوش آتا ہے، دلی دمیر اس سپاہی کے پاس آتا ہے اور غصے سے اسے دیکھتا ہے، جس پر یہ کتا دلی دمیر کو طنزیہ نظر سے دیکھ کر کہتا ہے کیا تم اس آگ سے جلی لڑکی کے باپ تو نہیں ہو؟ جیسے ہی دلی دمیر اس کتے کی بات سنتا ہے وہ بوڑھے شیر کی طرح منگول سپاہی کو گردن سے دبوچ لیتا ہے۔ در حقیقت جیسے ہی کوچابش گوندوگدو کو خیمے سے نکلتے دیکھتا ہے دلی دمیر کو بولتا ہے اس کو چھوڑ دو ورنہ یہ مر جائے گا۔ اگر گوندوگدو نہ آتا تو کوچابش دلی دمیر کو اس منگول کو مارنے دیتا تاکہ تیمور اور گوندوگدو اس سے کچھ اگلوا نہ سکیں، لیکن شاید قسمت کو یہی منظور ہوتا ہے اور دلی دمیر اس سپاہی کو قتل کر دیتا ہے، جس پر گندوگدو غصہ میں آ کر کہتا ہے استاد دلی دمیر آپ نے یہ کیا کیا؟ ہم نے اس سے بہت سی معلومات حاصل کرنی تھی۔ اسی دوران ترگت اور دوحان بھی وہاں آن پہنچتے ہیں۔ ترگت آتے ساتھ ہی دلی دمیر سے آئکس کے متعلق پوچھتا ہے تو دلی دمیر خاموش رہتے ہیں، جس پر گندوگدو ترگت سے کہتا ہے عارف صاحب کے خیمے میں جاؤ ترگت، وہاں آئکس موجود ہے۔ ناظرین اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ترگت غازی تاریخ میں کون تھے اور کس طرح ارطغرل اور اسلام کے وفادار رہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیے گا۔ گندوگدو دوحان سے پوچھتا ہے کیا صورتحال ہے، جس پر دوحان جواب دیتا ہے بھائی صورتحال بہت خراب ہے، ہمارے بہت سے آدمی مارے گئے ہیں اور باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ ہمیں جلد از جلد ارطغرل کو تلاش کرنا ہوگا۔ یہ سن کر دوحان کہتا ہے ارطغرل بھائی کہاں ہے؟ جس پر گندوگدو جواب دیتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے دوحان، ارطغرل لاپتہ ہے۔ دوسری طرف ترگت خیمے میں آئکس کے پاس جاتا ہے اور اسے جلا ہوا دیکھ کر رو پڑتا ہے اور اللہ سے فریاد کرتا ہے یا رب اپنی جان اپنی آئکس کے بغیر میں مر جاؤں گا، یا رب میں مر جاؤں گا۔ ناظرین جو لوگ کسی نہ کسی سے پیار کرتے ہیں وہ ترگت کا یہ درد بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح اپنے محبوب کو تکلیف میں دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا ہے۔ آپ بھی یہ پرسوز منظر ملاحظہ فرمائیں۔ Allah kurban olduğum Allah'ım. ناظرین اب آپ دیکھیں گے کہ دوحان، حمزہ اور عبد الرحمن ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ارطغرل بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اچانک وہاں گندوگدو آتا ہے اور حمزہ کو زوردار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے صرف تم کو اس منگول پر نظر رکھنے کا کام دیا تھا اور تم یہ کام بھی مکمل نہ کر سکے۔ حمزہ جواب دیتا ہے میں تو بس کھانا کھا رہا تھا، تیمور کا سپاہی کوچابش وہاں موجود تھا، جس پر گندوگدو اسے ایک اور تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ابھی بھی میرے سامنے بول رہے ہو۔ دوحان وہاں بیچ بچاؤ کرا دیتا ہے اور گندوگدو سے کہتا ہے میرے آقا رحم، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ جلدی گھوڑے تیار کرو، ہمیں جلدی نکلنا ہے ارطغرل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دوحان اور عبد الرحمن حمزہ کو حوصلہ دیتے ہیں کہ ہمارے بھائی کوئی بات نہیں، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، جس پر حمزہ دل برداشتہ ہو کر کہتا ہے کہ میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی،
اور نہ ہی میں ایسے سلوک کا مستحق تھا۔ یقیناً ہمارے آقا گندوگدو کو اپنے چاہنے والوں کی ذرا بھی قدر نہیں۔ ناظرین، دوسری طرف منگول ارطغرل کو لے جا رہے ہوتے ہیں اور ارطغرل کا تھکن سے برا حال ہوتا ہے، جس پر تنگوت فخری انداز میں ارطغرل سے کہتا ہے، ہم نے سنا تھا کہ تمہیں پکڑنا بہت مشکل ہے، لیکن تم تو آسانی سے پکڑے گئے ہو۔ جس پر ارطغرل کہتا ہے، خیال کرنا کہیں میں بھاگ نہ جاؤں۔ جس پر تنگوت جواب دیتا ہے کہ تم جیسے ہزاروں کو میں نے مارا ہے ارطغرل، میں نے سمرقند اور بخارا تک رون ڈالا ہے، تو تم کس کھیت کے مولی ہو؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے، لگتا ہے ترکوں سے تم لوگوں کا کبھی پالا نہیں پڑا۔ جب تک ایک بھی ترک زندہ ہے تم سکون سے نہیں رہ پاؤ گے، اور جب تک میں زندہ ہوں میں ہار نہیں مانوں گا۔ ناظرین، اسی دوران ارطغرل بڑی چالاکی سے اپنی ہاتھ کی انگوٹھی نشانی کے طور پر وہاں پھینک دیتا ہے تاکہ گندوگدو کو اس کی موجودگی کا یہاں پتہ چل سکے۔ دوستو، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وحشی منگول کمانڈر نویان اپنے ایک ساتھی باچو کے ساتھ سرائے میں جاسوسوں کی طرح داخل ہوتا ہے اور وہاں موجود آدمی کو کہتا ہے کہ ہمارے لیے بھنا ہوا دمبے کا گوشت لاؤ۔ نویان کے قریب بیٹھے 3 ترک سپاہی نویان اور منگولوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منگولوں کا لگتا ہے کسی مد سے پالا نہیں پڑا، ورنہ ان لوگوں کو پتہ لگ جاتا۔ جس پر نویان مخاطب ہو کر ان سے کہتا ہے، اچھا اگر نویان یہاں ہوتا تو تم کیا کرتے؟ جس پر وہ سپاہی خنجر نکال کر کہتا ہے کہ میں اسے قتل کر ڈالتا۔ یہ سننا تھا کہ نویان باچو سے کہتا ہے، کیا تم تیار ہو باچو؟ جس پر یکدم باچو ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے اور یوں نویان اپنا موت کا پسندیدہ کھیل شروع کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سرائے میں موجود سب سپاہیوں، مسافروں، عورتوں اور بچوں کو مار ڈالتا ہے۔ اور جب سرائے کا مالک اس کے لیے کھانا لے کر آتا ہے تو وہ نویان اسے اور اس کی بیٹی کو بھی نہیں بخشتا۔ دوسری طرف روشنی ابھی بھی ارطغرل کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے اور حلیمہ کے پاس خیمے میں آتی ہے اور حلیمہ کو یوں پریشان دیکھ کر طنز کرتی ہے کہ اب پتہ چلا کہ کسی اپنے سے دور ہونے کا کیا دکھ ہوتا ہے حلیمہ۔ حلیمہ غصے میں کہتی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو روشنی کہتی ہے، میں نے ہمیشہ ارطغرل کا انتظار کیا۔ حلیمہ حیران ہو کر کہتی ہے، کیا تم نے اب تک ارطغرل کو اپنے دل سے نہیں نکالا؟ روشنی جواباً کہتی ہے، میں اس کو کب کے بھول چکی ہوں، لیکن مجھے تم پر افسوس ہے اور تم پر ترس آ رہا ہے کہ تم ارطغرل کے بغیر کس طرح گزارا کرو گی۔ جس پر حلیمہ کہتی ہے کہ میں ارطغرل کے بغیر مر جاؤں گی، لیکن تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، یہ تھا ارطغرل غازی سیزن 2 ایپیسوڈ 2 کا شارٹ ریویو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔